السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کمزور اور لاغر بزرگ تھانے میں اپنی بکری چوری کی رپورٹ لکھوانے چلا گیا۔ ایس ایچ او نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ صاحب، سیاست دان بیٹھے ہیں، تم میرا وقت برباد نہ کرو۔ بزرگ خاموشی سے باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اچانک کچھ دہشت گردوں نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ ایس ایچ او اور سپاہی جان بچانے کے لیے میزوں کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے، مگر باہر بیٹھے اسی بزرگ نے وہاں پڑی رائفل اٹھائی اور اکیلے ہی نشانہ لے کر دہشت گردوں کو پسپا کر دیا۔ جب فورس پہنچی اور بزرگ کو سلوٹ کیا تو پتہ چلا کہ رات کا آخری پہر تھا اور کائنات پر ایک پر اسرار خاموشی طاری تھی۔ گاؤں کے تمام مضافات میں جہاں زندگی کی سہولیات دم توڑ دیتی ہیں، وہاں کچی مٹی اور سرکنڈوں سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی تنہا کھڑی تھی۔ اندر ایک ٹمٹماتا ہوا دیا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جس کی لرزتی ہوئی روشنی میں ایک ضعیف سایہ دیوار پر رقص کر رہا تھا۔ یہ بابا دلاور تھے، جن کی عمر کے نشانات ان کے جھریوں بھرے چہرے اور سفید داڑھی سے عیاں تھے۔ سردی ہڈیوں سے اتر رہی تھی اور بابا دلاور نے اپنی پرانی کھدر کی چادر کو کس کر اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اکیلے نہیں تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں، جہاں سوکھی گھاس بچھی تھی، ایک سفید رنگ کی بکری بندھی ہوئی تھی، جو جگالی کرتے ہوئے کبھی کبھی بابا کی طرف دیکھ لیتی۔ بابا دلاور کے لیے یہ جانور محض ایک بکری نہیں تھی، یہ رانی تھی، اس کی تنہائی کی ساتھی، ان کی بیٹی، ان کے ویران آنگن کی واحد رونق۔ وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھ کر رانی کے پاس چلے گئے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ رانی پتر، سردی زیادہ ہے، آج یہ بوری اوڑھ لے۔ ان کے لہجے میں ایسی ممتا تھی جو شاید انسانوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ رانی نے جواباً ایک دھیمی آواز نکالی، جیسے وہ اپنے محافظ کی موجودگی کا اقرار کر رہی ہو۔ بابا دلاور واپس اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھیں چھت کے چھتیروں کو تک رہی تھی، مگر سوچے ماضی کے دھندلکوں میں گم تھیں۔ اچانک باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور پھر ایک بھاری قدموں کی آہٹ۔ بابا دلاور چونک کر اٹھے۔ کون ہے؟ ان کی کمزور آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی لاٹھی تھامتے، جھونپڑی کا بوسیدہ دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ دو طاقتور سائے اندر داخل ہوئے۔ بابا نے مزاحمت کی کوشش کی، خبردار، میری رانی کو ہاتھ مت لگانا، مگر ایک زوردار دھکا انہیں دیوار سے جا ٹکرایا۔ ان کی بوڑھی ہڈیاں اس ضرب کو سہ نہ سکیں اور وہ کراہتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ وہ سائے رانی کی رسی کھول کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ رانی کی خوفزدہ آوازیں اور بابا دلاور کی بے بس چیخیں رات کی سیاہی میں گم ہو گئیں۔ میری بچی، میری رانی کو مت لے جاؤ، خدا کے لیے۔ وہ رینگتے ہوئے دہلیز تک چلے آئے، مگر تب تک چور اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے۔ وہیں گیلی مٹی پر پڑے بابا دلاور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ ان کا واحد اثاثہ، ان کے دل کا ٹکڑا ان سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ رات بابا نے دہلیز پر بڑے سسکتے ہوئے گزاری، اس آس امید پر کہ شاید صبح کا سورج انصاف کی کرن لے کر آئے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس کی کرنوں میں گرمی نہیں تھی، بلکہ ایک بے حسی تھی۔ بابا دلاور نے اپنی ٹوٹی ہوئی لاٹھی کا سہارا لیا اور تھانے کی طرف چل پڑے۔ ان کا جسم رات کی چوٹوں سے دکھ رہا تھا، ہر قدم ایک پہاڑ سر کرنے کے جیسا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، مگر انہیں یقین تھا کہ قانون غریب کی بھی سنتا ہے۔ گاؤں کی پٹکنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ شہر کی سڑکوں پر چلے آئے۔ گرد اڑاتی گاڑیاں ان کے پاس سے گزرتیں اور انہیں دھوئیں میں نہلا دیتیں۔ لوگ انہیں ایک بھکاری سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ کسی کو اس بات سے غرض نہیں تھی
کہ اس بوسیدہ لباس کے اندر ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو ٹوٹ چکا ہے۔ تھانے کی عمارت دور سے نظر آئی تو بابا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ پولیس تو محافظ ہوتی ہے، وہ میری رانی کو ڈھونڈ دیں گے۔ انہوں نے خود کو تسلی دی اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ ان کی سانسیں پھول رہی تھی، سینے میں گھٹن تھی، مگر وہ رکے نہیں تھے۔ تھانے کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر وہاں کا منظر کچھ عجیب سا تھا۔ آج تھانہ کوئی فریاد سننے کی جگہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی جشن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دیواروں پر تازہ چونا کیا گیا تھا، گملوں میں نئے پھول رکھے جا رہے تھے، اور سپاہی دیوانہ وار ارد گرد ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے جیسے کسی آفت کا سامنا ہو۔ ایس ایچ او جاوید، جو اپنی کلف لگی وردی اور چمکتے ہوئے بوٹوں کے ساتھ صحن میں کھڑا تھا، اپنے ماتحتوں پر گرج رہا تھا۔ اوے احمقو، یہ گملے سیدھے کرو، صاحب بہادر کی آمد میں صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر ایک ذرا بھی مٹی نظر آئی تو سب کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ اس کی آواز میں رونت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ بابا دلاور سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ گیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی نے انہیں دیکھا اور حقارت سے بولا، او بابا، کدھر منہ اٹھا کے آ رہے ہوں؟ آج عام پبلک کا داخلہ بند ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ بابا دلاور نے لرزتے ہاتھوں سے ہاتھ جوڑے۔ بیٹا، میری فریاد سن لو، میری بکری چوری ہو گئی ہے۔ وہ میری بیٹی جیسی تھی، میری کل کائنات تھی۔ سپاہی نے دھکا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایس ایچ او کی نظر پڑ گئی۔ کیا تماشا ہے یہ؟ ایس ایچ او جاوید بھاری قدموں سے چلتا ہوا قریب آ گیا۔ اس کی مونچھیں تنی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں تکبر تھا۔ بابا دلاور نے ایس ایچ او کو افسر سمجھ کر امید بھری نظروں سے دیکھا۔ صاحب جی، میں غریب دلاور ہوں۔ رات ظالموں نے میرا گھر اجاڑ دیا، میری رانی لے گئے۔ ایس ایچ او نے بات کاٹ دی اور ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ رانی؟ او ہو، تو یہ کوئی بکری کا مقدمہ لے کر آئے ہیں؟ او بڈھے، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہاں ملک کے بڑے بڑے مسائل حل نہیں ہو رہے اور تجھے اپنی بکری کی پڑی ہوئی ہے۔ بابا دلاور نے ہمت مجتمع کی اور اپنی لاٹھی کو زمین پر ٹکاتے ہوئے سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی در آئی تھی۔ صاحب، امیر کے لیے ہیرے جواہرات بھی کنکر ہوتے ہیں، مگر غریب کی بکری اس کا کل اثاثہ ہوتی ہے۔ انصاف کی نظر میں تو سب برابر ہونا چاہیے نا۔ یہ جملہ ایس ایچ او کے تکبر پر ایک کوڑے کی طرح لگا۔ اس کا رنگ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ تم مجھے قانون سکھاؤ گے؟ 2 ٹکے کے فقیر، ایس ایچ او نے غرا کر کہا۔ دیکھ نہیں رہے یہاں صاحب بہادر ایم این اے چودھری شوکت صاحب آ رہے ہیں۔ ان کے پروٹوکول کا وقت ہے اور تم یہاں اپنا رونا لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اسے تم جیسے لوگ برباد نہیں کر سکتے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ حوالات میں ڈال دوں گا۔ بابا دلاور نے ایک بار پھر التجا کی۔ صاحب، صرف میری رپورٹ لکھ لو، میں چلا جاؤں گا۔ میری رانی بھوکی ہوگی، وہ میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی۔ اس بار ایس ایچ او کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا دلاور کے کمزور کندھوں پر ہاتھ رکھا اور انہیں پوری قوت سے پیچھے دھکیلا۔ بابا دلاور، جو پہلے ہی نڈھال تھے، اپنے قدموں پر جم نہ سکے اور لڑ کھڑاتے ہوئے تھانے کے برآمدے سے نیچے کچی مٹی پر گر پڑے۔ ان کی لاٹھی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ ارد گرد کھڑے سپاہی اس منظر پر ہنس پڑے۔ زمین پر گرے ہوئے بابا دلاور نے ایس ایچ او کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں کوئی بد دعا نہیں تھی، بلکہ ایک افسوس تھا، ایک ایسا افسوس جو کسی جنگجو کو اپنے دشمن کی کم ظرفی پر ہوتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی لاٹھی اٹھائی، اپنے میلے کپڑوں سے مٹی جھاڑی
اور بغیر کوئی لفظ کہے گیٹ کی طرف چل دیے۔ ایس ایچ او نے پیچھے سے آواز لگائی، دوبارہ شکل مت دکھانا جب تک صاحب چلے نہ جائیں۔ بابا دلاور تھانے سے باہر تو آ گئے مگر وہ گھر نہیں گئے۔ ان کے قدم تھانے کے باہر سڑک کے کنارے پڑے ایک پرانے لکڑی کے بینچ پر رک گئے۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ان کا رخ تھانے کے گیٹ کی طرف تھا، جیسے وہ اب بھی انصاف کے منتظر ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سڑک پر سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بڑی بڑی کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ دھول اڑاتا ہوا تھانے کے گیٹ پر رکا۔ پولیس والوں نے جلدی سے رکاوٹیں ہٹا دیں۔ سب سے پہلی گاڑی سے گن مین اترے، جنہوں نے چاروں طرف بندوقیں تان لیں، اور پھر درمیان والی لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا۔ چودھری شوکت صاحب بہادر اپنے سفید کلف لگے سوٹ اور سیاہ اینک میں ملبوس باہر نکلے۔ ایس ایچ او جاوید تقریباً دوڑتا ہوا چلا آیا اور ایک ایسا سلوٹ مارا کہ اس کی ٹوپی گرتے گرتے بچی۔ ویلکم سر، خوش آمدید جناب۔ ایس ایچ او کی آواز میں چاپلوسی کا شہد ٹپک رہا تھا۔ چودھری صاحب نے ایک سرسری نظر تھانے پر ڈالی اور گردن کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ سب ٹھیک ہے انسپکٹر؟ چودھری صاحب نے بے نیازی سے پوچھا۔ جی سر، سب اوکے ہے، آپ کی آمد سے تھانے کے بھاگ جاگ گئے ہیں۔ ایس ایچ او ہاتھ باندھے جواب دیا۔ یہ سارا منظر بابا دلاور باہر بینچ پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی تجربہ کار بوڑھی آنکھیں صرف پروٹوکول نہیں دیکھ رہی تھیں، وہ کچھ اور بھی دیکھ رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ گیٹ پر کھڑا سنتری بار بار اپنی رائفل کندھے سے اتار کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا رہا ہے اور موبائل فون میں مگن ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ تھانے کی چھت پر بنایا گیا مورچہ خالی پڑا ہے۔ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کے نام پر صرف شور شرابہ ہے، اصل دفاع کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے ماتھے پر لکیریں گہری ہونے لگیں۔ ایک انجانا سا کھٹکا ان کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ بڑبڑائے، یہ کیسی حفاظت ہے؟ دشمن اگر اس وقت آ جائے تو یہ حلوہ سمجھ کر کھا جائے گا۔ ان کے اندر کا سویا ہوا انسان جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا، انگڑائی لے کر جاگنے لگا۔ ان کی نظریں اب ایک سائل کی نہیں، ایک عقاب کی تھیں جو شکار اور شکاری دونوں کو بھانپ لیتا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی ہبس تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اچانک رک گئی۔ بابا دلاور نے محسوس کیا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ ابھی ایس ایچ او چودھری صاحب کو لے کر اپنے دفتر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا اور سپاہی انہیں ٹھنڈا پانی پیش کرنے کی تیاریوں میں تھے کہ اچانک ایک قیامت خیز آواز نے سب کچھ منجمد کر دیا۔ ایک ڈبل کیبن گاڑی جس کے شیشے کالے تھے پوری رفتار سے تھانے کے بیریئر کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ٹائروں کی چیخ اور لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ اسے پہلے کہ گیٹ پر کھڑا سست اور موبائل میں مگن سینٹری اپنی رائفل سیدھی کرتا، گاڑی کی پچھلی نشست سے ایک نقاب پوش باہر نکلا اور ایک خودکار ہتھیار سے فائر کھول دیا۔ ٹھا 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 گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ نے تھانے کے جشن کو ماتم میں بدل دیا۔ پہلا ہی برسٹ سینٹری کے سینے میں لگا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ تھانے کے صحن میں بگدڑ مچ گئی۔ وہ سپاہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے غریبوں پر شیر بنے ہوئے تھے، اب بھیگی بلیوں کی طرح ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ دہشت گرد گاڑی سے اترے۔ ان کی تعداد 5 تھی اور وہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تھانے کی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے نعرے اور گولیوں کی گونج نے قیامت کا سماں باندھ دیا تھا۔ ایس ایچ او جاوید جو بہادری کا مجسمہ بنا پھر رہا تھا، پہلی گولی کی آواز سنتے ہی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ چودھری صاحب کو بھول کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔
اور اپنی بڑی میز کے نیچے چھپ گیا۔ چودھری صاحب جو صاحب بہادر کہلاتے تھے، ان کا حال بھی اس سے بھی بہت برا تھا۔ وہ چیخے مار کر قریب ترین باتھ روم کی طرف بھاگے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ پولیس پولیس بچاؤ مجھے! ان کی آواز باتھ روم کے بند دروازے کے پیچھے سے گھٹ گھٹ کر آ رہی تھی۔ تھانے کا صحن لاشوں اور زخمیوں سے بھرنے لگا۔ سپاہی جوابی فائرنگ کرنا تو دور کی بات، اپنے ہتھیار پھینک کر دیواریں پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دہشت گرد کھلے عام دندناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ ہر اس چیز کو نشانہ بنا رہے تھے جو حرکت کر رہی تھی۔ موت کا رقص جاری تھا اور قانون کے رکھوالے اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپ رہے تھے۔ مگر تھانے کے گیٹ کے باہر اسی لکڑی کے بینچ پر ایک عجیب منظر رونما ہو رہا تھا۔ گولیوں کی آواز سن کر جہاں جوان خون جم گیا تھا، وہاں ایک ضعیف جسم میں ہلکی سی بجلی کوندی۔ بابا دلاور اپنی جگہ سے نہیں بھاگے۔ انہوں نے زمین پر لیٹ کر خود کو رینگنے والی پوزیشن میں ڈالا۔ گولیوں کی بوچھاڑ ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں اب وہ کمزور اور لاچار آنکھیں نہیں تھیں جو رانے کے لیے رو رہی تھی۔ اب وہ شکاری کی آنکھیں تھیں جو ہدف تلاش کرتی ہیں۔ وہ کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے شہید ہونے والے سینٹری کی لاش کے پاس جا پہنچے۔ سینٹری کا خون مٹی پر پھیل چکا تھا اور اس کی G3 رائفل اس کے پہلو میں پڑی ہوئی تھی۔ بابا دلاور نے ایک لمحے کے لیے شہید کے کھلے ہوئے دیدوں کو دیکھا اور اپنے ہاتھ سے انہیں بند کر دیا۔ تیرا بدلہ میں لوں گا بیٹے، انہوں نے سرگوشی کی۔ پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری بھرکم رائفل کو اٹھایا۔ عجیب بات تھی، جیسے ہی ان کی انگلیوں نے رائفل کے ٹریگر کے گارڈ کو چھوا، ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ یکدم ختم ہو گئی۔ ان کا جسم جو بڑھاپے سے جھکا ہوا تھا، اچانک کسی فولاد کی طرح تن گیا۔ انہوں نے ماہرانہ انداز میں میگزین چیک کیا، چیمبر میں گولی چڑھائی اور سیفٹی کچ کو فائر پر کیا۔ رائفل کا وزن ان کے لیے نیا نہیں تھا، جیسے یہ ان کے وجود کا ہی کوئی بچھڑا ہوا حصہ ہو جو برسوں بعد واپس ملا ہو۔ دہشت گرد بے خوف ہو کر تھانے کی عمارت کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میدان صاف ہے اور پولیس بھاگ چکی ہے۔ ان کا لیڈر نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے ایک دستی بم نکال کر پن کھینچنے کی کوشش کی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک گونجدار سنگل شاٹ ہوا میں گونجا۔ یہ گولی کسی اناڑی کی چلائی ہوئی نہیں تھی جو ادھر ادھر لگتی، یہ گولی سیدھی موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ دہشت گردوں کا لیڈر، جس کے ہاتھ میں بم تھا، کے ماتھے کے عین درمیان ایک سرخ سوراخ نمودار ہوا اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گرا۔ اس کے گرتے ہی باقی دہشت گرد ہڑبڑا گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ گولی کہاں سے آئی ہے، کیونکہ سامنے تو کوئی پولیس والا نہیں تھا۔ بابا دلاور، جو اب گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی ریت کی بوریوں کی آڑ لے چکے تھے، انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی۔ انہوں نے رائفل کی نال کو اپنے کندھے کے ساتھ ایسے جمایا جیسے وہ ان کا جسم کا حصہ ہو۔ ان کی سانسیں ردھم میں تھیں، ان کا ذہن بالکل صاف تھا، اور دوسرا دہشت گرد جو اپنے لیڈر کو گرتا ہوا دیکھ کر کور لینے کے لیے بھاگا، بابا کی دوسری گولی کا نشانہ بنا۔ گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بابا دلاور نے چیخ کر للکارا، اوئے بزدلو، نہتے لوگوں پر گولیاں چلاتے ہو؟ ہمت ہے تو ادھر آؤ، تمہارا باپ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی آواز میں ایسی گرج تھی جو گولیوں کے شور پر بھی بھاری تھی۔ تھانے کے اندر میز کے نیچے چھپے SHO جاوید اور باتھ روم میں بند چودھری صاحب نے یہ للکار سنی۔
جاوید حیرت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ کون ہے؟ میری فورس میں تو کوئی بھی اتنا بہادر نہیں ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس نے سوچا باہر جنگ کا نقشہ بدل رہا تھا۔ دہشت گردوں کو اندازہ ہو گیا کہ گیٹ پر کوئی ماہر نشانہ باز بیٹھا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ بابا دلاور کی طرف مبذول کر دی۔ گولیوں کی بارش بابا کی پوزیشن پر ہونے والی اینٹیں ٹوٹ رہی تھیں، ریت کی بوریاں چھلنی ہو رہی تھیں، مگر بابا دلاور نے اپنے حواس قائم رکھے۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے گولیاں ضائع نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر گولی کا حساب مانگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بارود کی بو بہت قریب سے سونگھی تھی۔ یہ صورتحال ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دہشت گرد کو تھانے کے ستون کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھا۔ عام آنکھ شاید اسے نہ دیکھ پاتی، مگر بابا دلاور نے اس کے پاؤں کا سایہ دیکھا تھا۔ انہوں نے دیوار پر گولی ماری تاکہ وہ گھبرا کر نکلے، اور جیسے ہی وہ نکلا دوسری گولی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اب صرف 2 دہشت گرد بچے تھے۔ انہوں نے بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر گرنیڈز پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک گرنیڈ بابا دلاور کی پوزیشن سے کچھ فاصلے پر پھٹا۔ دھماکے کی شدت سے بابا اچھل کر دور جا گرے۔ ان کے بازو اور پیشانی سے خون بہنے لگا، کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دھول اور دھوئیں کے بادل نے انہیں ڈھانپ لیا۔ بچے ہوئے دہشت گردوں نے سمجھا کہ قصہ تمام ہو گیا ہے۔ وہ تھانے کی عمارت میں داخل ہونے کے لیے دوڑے، لیکن دھول کے اس بادل میں ایک زخمی شیر دوبارہ اٹھا۔ بابا دلاور نے لڑکھڑاتے ہوئے رائفل اٹھائی۔ ان کا بایاں بازو بے جان ہو چکا تھا۔ انہوں نے رائفل کو ایک ہاتھ اور زخمی کندھے کے سہارے تھاما۔ آخری 2 دہشت گرد بالکل سامنے تھے۔ بابا نے اپنی آخری سانسوں کی طاقت کو مجتمع کیا اور ٹریگر دبایا۔ ایک دہشت گرد وہیں گر گیا، جبکہ آخری دہشت گرد نے خوفزدہ ہو کر اپنی بندوق پھینک دی اور دیوار پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر بابا جان کی گولی نے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا تھا۔ تھانے کے احاطے میں اب صرف دھوئیں کی بو اور موت کا سناٹا تھا۔ 5 حملہ آور جہنم واصل ہو چکے تھے یا بھاگنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ بابا دلاور رائفل کے سہارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کا سفید کرتا اب لال سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھیں اور لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ رانی پتر، دیکھ تیرے بابا نے آج بھاگنے کی بجائے مقابلہ کیا ہے۔ ان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ وہیں فرض کی ادائیگی کے بعد ایک گمنام محافظ کی طرح نڈھال ہو کر گر پڑے۔ تھانے کے وسیع و عریض احاطے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ ختم ہو چکی تھی، تھم چکی تھی، مگر وہاں چھایا ہوا سناٹا بارود کے شور سے زیادہ بھاری اور المناک تھا۔ فضا میں دھوئیں کی کثافت اور تازہ بہنے والے انسانی خون کی بو رچی بسی تھی، جو سانسیں لینا دشوار بنا رہی تھی۔ وہ 5 حملہ آور جو چند لمحے پہلے موت کے سوداگر بنے دندنا رہے تھے، جن کے نعروں سے تھانے کی دیواریں لرز رہی تھیں، اب بے جان گوشت کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کے لاشیں مٹی میں اٹی ہوئی زمین پر بکھرے پڑے تھے، اور ان کے جدید خودکار ہتھیار ان کے بے جان ہاتھوں سے پھسل چکے تھے۔ تھانے کے گیٹ کے پاس دیوار کے سائے تلے بابا دلاور کا وجود کسی ٹوٹی ہوئی عمارت کی طرح ڈھہ گیا۔ ان کا سفید کرتا اور ان کے اپنے اور دشمن کے لہو سے تر ہو چکا تھا۔ دایاں بازو لٹک چکا تھا اور کندھے سے رستا ہوا خون مٹی میں جذب ہو کر ایک سرخ کیچڑ بنا رہا تھا، مگر ان کی گرفت G3 رائفل پر اب بھی اتنی ہی مضبوط تھی جتنی کسی ماں کی اپنے بچے پر ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں نیم واں تھیں، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر لبوں پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔
جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بھاری قرض چکا دیا ہو اور اب وہ ایک لمبی نیند سونے کے لیے تیار ہوں۔ تھانے کے اندر کی دنیا اب آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس بحال کر رہی تھی۔ میزوں کے نیچے، الماریوں کے پیچھے اور باتھ روم میں چھپے ہوئے محافظوں کو جب یقین ہو گیا کہ باہر سے فائرنگ کا سلسلہ مکمل طور پر تھم چکا ہے اور اب صرف پر اسرار خاموشی ہے، تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ ایس ایچ او جاوید، جس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو چکی تھی، وردی پر دھول لگی تھی اور چہرے پر خوف کی زردی تھی، سب سے پہلے میز کے نیچے سے کسی رینگنے والے کیڑے کی طرح باہر نکلا اور اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا پستول، جو اس نے پورے مقابلے کے دوران استعمال کرنے کی جرت ہی نہیں کی تھی، واپس پلسٹر ڈالا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ 5 خوفناک دہشت گرد جو پوری پولیس فورس کو تباہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مردہ حالت میں پڑے تھے اور گیٹ کے پاس وہی فقیر زخمی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جسے اس نے صبح دھکے دیے تھے۔ جاوید کے شاطر دماغ نے خوف کی جگہ فوراً مکاری اور موقع پرستی نے لے لی۔ اس نے سوچا کہ گواہ تو کوئی ہے نہیں، کیوں نہ اس فتح کا صحرا اپنے سر سجا لیا جائے۔ اس نے فوراً اپنی وردی جھاڑی، ٹوپی سیدھی کی، چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کی اور باتھ روم کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ سر، باہر نکل آئے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ آپ کے خادم نے اور میرے شیر جوانوں نے دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ چودھری شوکت، جن کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور قیمتی سوٹ پسینے میں شرابور تھا، کانپتے ہوئے باہر نکلے۔ مر گئے سب؟ انہوں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جی جی سر، بالکل صاف کر دیا ہے۔ میں نے اپنی خاص حکمت عملی سے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب تک جاوید زندہ ہے آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ ایس ایچ او نے بڑی ڈٹھائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولا۔ دونوں بہادر باہر کمرے میں آئے، سپاہی بھی جو ارد گرد چھپے ہوئے تھے اب اپنے افسر کو دیکھ کر بلوں سے باہر نکل آئے تھے اور لاشوں کے گرد جمع ہو کر ہوائی فائرنگ کرنے لگے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ یہ مارکا انہوں نے جیتا ہے۔ ایس ایچ او جاوید اکڑتا ہوا سیدھا بابا دلاور کی طرف چلا گیا۔ بابا کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور وہ شدید درد کی کیفیت میں تھے۔ جاوید نے بجائے ان کی مدد کرنے یا ان کا شکریہ ادا کرنے کے، جھپٹ کر رائفل ان کے کمزور ہاتھوں سے چھین لی۔ اوے بڈھے، یہ سرکاری رائفل تجھے کس نے دی؟ جاوید نے گرج کر کہا، تاکہ چودھری صاحب اور سپاہیوں پر اپنا روب و داب قائم رکھ سکے۔ شکر کر تو گولیوں کی زد میں نہیں آیا، ورنہ ناحق مارا جاتا اور مجھے جواب دہی کرنی پڑتی۔ چل اٹھ یہاں سے، اب پولیس کا کام ختم ہوا ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔ بابا دلاور نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے میز کے نیچے چھپا اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا اور اب لاشوں پر کھڑا ہو کر فاتح بن رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ بہادری چیخنے چلانے میں نہیں ہوتی، مگر نکاہت اتنی تھی کہ لب ہل نہ سکے۔ صرف ایک آنسو ان کی آنکھ سے بہہ کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو گیا۔ اسی اثنا میں دور سے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، جو لمحہ با لمحہ قریب ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ یہ عام پولیس وین نہیں تھی، بلکہ ہیوی ٹرکوں، بختر بند گاڑیوں اور کمانڈو جیپ کا ایک ایسا طوفان تھا۔ ایلیٹ فورس اور رینجرز کے دستے، جنہیں فائرنگ شروع ہوتے ہی وائرلیس پر اطلاع مل گئی تھی، اب موقع واردات پر پہنچ رہے تھے۔ ایس ایچ او صاحب نے چودھری صاحب کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ سر، اب اصل کھیل شروع ہوگا، میڈیا بھی آئے گا، افسران بھی آئیں گے۔ آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ پولیس نے میری قیادت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔
چودھری صاحب نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنی کلف لگی قمیض کے کالر درست کیے۔ فورس کی گاڑیاں تھانے کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ ان میں سے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس جوان پھرتی سے نیچے اترے اور پوزیشنز سنبھال لیں۔ ان کی کمانڈ ایک دراز قد، مضبوط جسم، گندگی میں رنگت اور عقابی نظروں والے افسر کرنل اسد کر رہے تھے۔ کرنل اسد کے چہرے پر جنگی سنجیدگی تھی اور وہ چال میں ایک ایسا وقار تھا جو اصل سپاہیوں کی پہچان ہوتا ہے۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھے لاشوں کی طرف بڑھے۔ ایس ایچ او جاوید دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور ایک زوردار نمائشی سلوٹ مارا۔ سر، انسپکٹر جاوید، انچارج تھانہ ہزا، ہم نے دہشت گردوں کے حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے اور 5 کو مار گرایا ہے۔ کرنل اسد نے ایس ایچ او کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا۔ ان کی تجربہ کار نظریں کچھ اور ہی ٹٹول رہی تھیں۔ وہ پہلے لاش کے پاس جھکے اور غور سے اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ گولی ماتھے کے عین درمیان لگی تھی، جسے فوجی زبان میں بلز آئیز کہتے ہیں۔ وہ اٹھے اور دوسری لاش کے پاس گئے۔ گولی گردن کی شاہرگ کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ تیسری لاش کے سینے پر دل کے مقام پر سوراخ تھا۔ کرنل اسد کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ عام پولیس مقابلے میں جہاں خوف اور افراتفری ہو، وہاں اندھا دھند گولیاں چلتی ہیں، دیواروں پر درجنوں نشانات ہوتے ہیں اور لاشوں پر بے ترتیب زخم۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ دیواروں پر گولیوں کے نشان کم تھے، گولیاں ضائع نہیں کی گئیں اور ہر گولی ایک مہلک نشانے پر لگی تھی۔ یہ کسی عام سپاہی کا کام نہیں ہے۔ کرنل اسد بڑبڑائے۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایس ایچ او کی طرف دیکھا، جس کی وردی پر بارود کا ایک دھبا بھی نہیں تھا اور جس کے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ تھی۔ انسپکٹر، تم کہہ رہے ہو کہ تم نے مقابلہ کیا؟ کرنل کی آواز میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ جی سر، میں اور میرے بہادر جوانوں نے، جاوید ہکلایا۔ کرنل کی نظریں کی تپش برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہارے جوانوں نے؟ کرنل نے طنزیہ انداز میں چاروں طرف دیکھا، جہاں سپاہی اب بھی سہمے ہوئے کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دہشت گردوں کے پاس AK-47 اور گرنیڈز تھے، وہ حرکت کر رہے تھے، اور تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم نے انہیں 50 میٹر کی دوری سے سنگل شاٹ، ہیڈ شاٹس، سر میں گولی مار کر گرایا ہے، وہ بھی تب جب تمہارے اپنے مورچے خالی پڑے ہیں اور تمہارے پاس سپاہیوں کی بندوقیں جام ہیں۔ کرنل اسد کا لہجہ اب تشویشی ہو چکا تھا۔ وہ ایس ایچ او کے قریب چلے آئے، اتنا قریب کہ جاوید ان کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ دیکھو انسپکٹر، میں فوج میں 20 سال گزار چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک گھبرایا ہوا سپاہی کیسے فائر کرتا ہے اور ایک تربیت یافتہ ماہر نشانہ باز کیسے مارتا ہے۔ یہ لاشیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ انہیں کسی ایسے شخص نے مارا ہے جن کی نبض گولی چلاتے وقت تھم جاتی ہے، جس کا سانس رک جاتا ہے اور جس کی آنکھ ہدف کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ سچ بتاؤ، یہاں کون لڑا؟ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ ایس ایچ او جاوید کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑنے ہی والا تھا کہ ایک رینجر کے سپاہی نے زوردار آواز دی، سر، یہاں دیوار کے پاس ایک بزرگ زخمی حالت میں ہے اور ان کے پاس سرکاری G3 رائفل پڑی ہے، جس کی نال ابھی تک گرم ہے۔ کرنل اسد بجلی کی تیزی سے اس کی طرف مڑے۔ ایس ایچ او نے فوراً بات بنانے کی کوشش کی، سر، یہ وہی پاگل فقیر ہے جو صبح سے یہاں بیٹھا ہوا تھا، بکری چوری کی رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ شاید اس نے کسی شہید سپاہی کی گن اٹھا لی ہو۔
میں اسے ابھی یہاں سے ہٹواتا ہوں، لیکن کرنل اسد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سختی سے خاموش کروا دیا اور تیز قدموں سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس وجود کی طرف بڑھے۔ وہاں بابا دلاور خون میں لت پت گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا سفید کرتا اب مکمل لال سرخ ہو چکا تھا اور ان کی سفید داڑھی پر خون کے قطرے جم چکے تھے۔ کرنل اسد کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ جیسے انہوں نے بابا دلاور کا چہرہ غور سے دیکھا، ان کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، اگرچہ وقت اور بڑھاپے نے ان پر نقاب ڈال دیا تھا، چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں، لیکن ایک فوجی اپنی برادری کے شیر کو بھی بھیڑ میں بھی پہچان لیتا ہے۔ کرنل اسد کے ذہن میں ماضی کی ایک کھڑکی کھلی۔ انہیں ملٹری اکیڈمی کا کاکول کی وہ دیوار یاد آئی جہاں غازیان وطن کی تصویریں آویزاں تھیں۔ انہیں سیاچن گلیشیئر کے وہ قصے یاد آئے جو میس ہال میں سنائے جاتے تھے کہ کیسے ایک کمانڈو نے اکیلے دشمن کی پوری پوسٹ تباہ و برباد کر دی تھی۔ انہیں وہ نام یاد آیا جو کبھی دشمن کے لیے موت کا پروانہ تھا اور اپنوں کے لیے فخر کا نشان۔ کرنل اسد کی آنکھوں میں بے یقینی اور عقیدت کے ملے جلے طوفان امڑ آئے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں پکارا، سر دلاور، بریگیڈیئر دلاور خان۔ یہ نام سنتے ہی وہاں موجود مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہوائیں تھم گئیں۔ ایس ایچ او جاوید کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جیسے اس نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ چودھری شوکت کے ہاتھ سے موبائل فون گر گیا تھا۔ بابا دلاور نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے بیٹھے وردی پوش افسر کو دیکھا۔ ان کی دھندلی نظروں نے پہچانا۔ ان کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی شفقت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسد بیٹا، تم ہو؟ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں وہ شفقت تھی جو ایک استاد اپنے پسندیدہ شاگرد کے لیے رکھتا ہے۔ کرنل اسد کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ یہ وہی دلاور خان تھے جن کے انڈر انہوں نے اپنی پہلی ٹریننگ مکمل کی تھی۔ وہ لیجنڈ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، مراد ٹھکرا کر گمنامی کی دنیا میں کھو گئے تھے۔ کرنل اسد نے فوراً اپنے سر سے ہیلمٹ اتارا اور وہیں خون اور مٹی سے اٹے ہوئے فرش پر بابا دلاور کے ٹوٹے ہوئے جوتوں اور قدموں سے لپٹ گئے۔ یہ ایک کرنل کا نہیں، ایک بیٹے کا باپ کو سیلوٹ تھا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، ہم لوگ آپ کو پہچان نہ سکے، قوم اپنے محسنوں کو بھول گئی۔ سر، ہمیں معاف کر دیں۔ کرنل کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ ایس ایچ او جاوید، جس کی ٹانگیں اب تھر تھر کانپ رہی تھی اور رنگ فک ہو چکا تھا، خوف زدہ ہو کر آگے بڑھا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک بکری والا ہے، یہ تو۔ کرنل اسد جھٹکے سے کھڑے ہوئے اور ایس ایچ او کی طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک ایسا غضب تھا کہ ایس ایچ او کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ خاموش، ایک لفظ اور نہیں۔ کرنل اسد دھاڑا، جسے تم بکری والا اور فقیر کہہ رہے ہو، اگر یہ شخص نہ ہوتا تو آج تمہارا یہ تھانہ اور تم سب راکھ کا ڈھیر ہوتے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بریگیڈیئر دلاور خان ہیں، ستارہ جرت اور تمغہ بصالت۔ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی کارگل کی چوٹیوں پر اس وقت بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے جب ان کے جسم میں 4 گولیاں لگی تھیں۔ یہ وہ کمانڈر ہیں جنہوں نے ایس ایس جی کی تاریخ کے سب سے مشکل مشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس ملک کا فخر ہیں جنہیں تم نے دھکے دے کر نکالا ہے۔ تمہیں اپنی پوری زندگی کی کمائی ان کے ایک بوٹ کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کرنل کے الفاظ تھانے کے صحن میں گونج رہے تھے اور ہر لفظ ایس ایچ او اور چودھری صاحب کے چہروں پر تمانچے کی طرح لگ رہا تھا۔ چودھری صاحب شوکت، جو سیاست کے میدان کے کھلاڑی تھے، آج شرمندگی کے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ وہ شرمندگی جسے
انہوں نے حقیق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ شخص دراصل ان کا مسیحا تھا۔ بابا دلاور نے کرنل اسد کا ہاتھ تھام کر انہیں روکا۔ بس کر اسد بیٹا، غصہ مت کرو، ان کا قصور نہیں ہے۔ بابا جان نے کھانستے ہوئے خون کا ایک کہا اور خون کا ایک اور ریلا ان کے منہ سے نکلا۔ ان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ کرنل اسد نے فوراً میڈکس کو آواز دی، اسٹریچر جلدی کرو، ہیلی کاپٹر تیار کرو۔ فوراً سے میڈیکل ٹیم دوڑتی ہوئی چلی آئی اور بابا دلاور کے زخموں پر ڈریسنگ کرنے لگے۔ بابا دلاور نے ایس ایچ او اور جاوید کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جاوید جو اب ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا اور زمین میں گڑ جانا چاہتا تھا، ڈرتے ڈرتے قریب آیا۔ بابا دلاور نے اپنے خون آلود ہاتھ سے اس کے صاف ستھرے یونیفارم کو چھوا۔ انسپیکٹر۔ بابا کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک درد تھا، ایک نصیحت تھی۔ میں صبح جب آیا تو صرف اپنی رانے کی فریاد لے کر آیا تھا۔ وہ بکری میری بیٹی ہے، میری تنہائی کی ساتھی ہے۔ تم نے مجھے دھکا دیا، مجھے ذلیل کیا، مجھے فقیر کہا۔ مجھے اپنی ذات کا کوئی دکھ نہیں، میں نے بہت عزت دیکھی ہے بیٹا، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ لیکن بابا جان نے گہرا سانس لیا، مجھے دکھ تب ہوا جب تم نے اپنی وردی کی لاج نہیں رکھی۔ سب لوگ سانس روکے ان کے آخری الفاظ سننے کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ بیٹا یاد رکھنا، دشمن کی گولی صرف جسم کو مارتی ہے، لیکن اپنوں کا رویہ اور بے حسی روح کو مار دیتی ہے۔ تم نے مجھے فقیر سمجھا، ٹھیک ہے، میں اب فقیر ہی ہوں، لیکن یہ وردی جو تم نے پہنی ہے یہ کسی بادشاہت کی خلت نہیں ہے کہ اسے پہن کر اکڑتے پھرو۔ یہ کفن ہے، ذمہ داری کا کفن۔ جب کوئی کمزور، کوئی مظلوم، کوئی بوڑھا تمہارے دروازے پر آئے تو اسے دھتکارنا مت، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کمزور کی دعاؤں کے صدقے تم زندہ ہو سکتا ہے اسی کی آہ تمہاری سلطنت کو الٹ دے۔ پھر انہوں نے چودھری صاحب کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگے کھڑے رو رہے تھے۔ چودھری صاحب، آپ کو بچا کر میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا جو میں نے اس ملک کی مٹی سے، اس پرچم سے وعدہ کیا تھا کہ آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ مٹی تھانے کی ہو یا سرحد کی۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت ان بڑی گاڑیوں، ان بندوقوں اور ان پروٹوکولز میں ہے، نہیں۔ بابا دلاور نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ ان کی آنکھوں میں آخری بار وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ طاقت اس کردار میں ہے جو پرانی مصیبت کے وقت بھاگتا نہیں بلکہ سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے۔ بلکہ طاقت کمزور کو بچانے میں ہے، کمزور کو کچلنے میں نہیں ہے۔ ان کی آواز مدھم ہونے لگی۔ آج میں جا رہا ہوں، شاید بچ نہ پاؤں، لیکن جاتے جاتے تمہیں ایک راز بتائے جا رہا ہوں۔ یہ ملک، یہ تھانے، یہ عدالتیں، یہ سب ان رانیوں کے لیے بنے ہیں، ان غریبوں کے لیے بنے ہیں جنہیں تم کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو۔ جس دن تم ان کمزوریوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، اس دن تمہاری یہ بڑی عمارتیں، بڑی تمہارے یہ عہدے اور تمہاری یہ بڑی شان و شوکت ریت کے دیوار کی طرح گر جائیں گی۔ یہ کہتے ہی بابا دلاور پر غشی طاری ہو گئی اور ان کا سر کرنل اسد کے بازو پر ڈھلک گیا۔ میڈیکل ٹیم نے انہیں اسٹریچر پر ڈالا اور ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑے۔ پنکھوں کی گڑگڑاہٹ کی فضا کو بھر دیا۔ جب ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا تو نیچے کھڑے تمام لوگ، ایس ایچ او، سپاہی، رینجرز کے جوان اور خود چودھری صاحب غیر ارادی طور پر سلوٹ کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو تھے۔ وہ فقیر، وہ بکری والا، وہ پاگل بابا آج ان سب کا ہیرو، ان سب کا استاد بن کر جا رہا تھا۔ تھانے کے فرش پر بابا دلاور کا خون اب بھی موجود تھا، جو سورج کی روشنی میں ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ خون گواہی دے رہا تھا کہ بہادری کا تعلق عہدوں سے نہیں ہوتا اور نہ ہی عزت پروٹوکول کی محتاج ہوتی ہے۔ اس روز تھانے کے گیٹ پر ایک تختی لگائی گئی تھی جس پر
کسی سیاستدان کا نام نہیں تھا بلکہ بابا دلاور کے الفاظ لکھے تھے۔ وردی میں چھپا آدمی بہادر نہیں ہوتا، جو کمزور کی حفاظت کرے وہ بہادر ہوتا ہے۔ بابا دلاور کی وہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی جہاں رانی کی رسی اب بھی ٹنگی تھی، لوگوں کے لیے ایک زیارت گاہ بن گئی، جہاں وہ اپنے بچوں کو لا کر بتاتے تھے کہ یہاں ایک شیر رہتا تھا جس نے بھیس بدل کر ہماری جان و مال کی حفاظت کی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔